رپواں دریائے چناب کے کنارے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ موجود ہے، اور ہر سال ہزاروں زائرین اس چلہ گاہ کی زیارت کو آتے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی چلہ گاہ کی زیارت کرواتے ہیں اور ان کے حالات زندگی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی ولادت پانی پت میں ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ آپ کے جد امجد ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام شیخ فخر الدین ہے، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور صوفیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ سلسلہ چشتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت بو علی قلندر کا دور ولایت ایک انتہائی زرخیز دور تھا۔ اس دور میں صوفیاء کی ایک کثیر تعداد آپ کی ہم اثر تھی۔ ان میں حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت جلال الدین رومی، حضرت شمس تبریز، حضرت علی صابر کلیری، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت شیخ کبیر الاولیاء، حضرت فخر الدین عراقی، حضرت امیر خسرو، روشن چراغ دہلوی، حضرت خواجہ حسن سنجری اور کئی دوسرے نامور اولیاء کرام اس دور میں موجود تھے۔ آپ کا قد درمیانہ، جسم فرپا، رنگت سانولی، کشادہ پیشانی، گھنگریالے بال، گنجان ریش، کچھ بال سفید کچھ سیاہ۔ آپ پر اکثر جذب و سکر کا رنگ غالب رہتا تھا۔ آپ کو پان بہت پسند تھا اور آپ ہمیشہ پان استعمال فرماتے تھے، اور لوگ آپ کے پان کو بطور تبرک حاصل کر کے استعمال کرتے اور بیماریوں سے شفا پاتے تھے۔ آپ کی ذات مبارک وہ ہستی ہے جنہیں مسلمان اور ہندو سکھ برابر مانتے ہیں۔ ہندو آج بھی ان کے مناقب پڑھتے اور گاتے ہیں، ان کو ایشور خدا کا اوتار سمجھتے ہیں، اور ان کی نیاز میں پان اور لڈو پیش کرتے ہیں اور پیتل کے دیے جلاتے ہیں۔ حضرت شرف الدین بو علی قلندر نے عبادت و ریاضت اور درس و تدریس کے ساتھ ہمیشہ تبلیغ اسلام کا کام بھی جاری رکھا۔ آپ کی تبلیغ سے ہی بے شمار برادران وطن مشرف با اسلام ہوئے۔ پانی پت کے راجپوتوں نے آپ کی دعوت اسلامی پر لبیک کہا اور یوں راجپوتوں کی اکثریت حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ آپ کی زبان اور بیان میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سحر بھر دیا تھا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سامعین کے دلوں پر ایسا اثر کرتے تھے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے بغیر واپس نہیں جاتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو اپنے حسن عمل، حسن اخلاق اور حسن بیان سے قائل یا مائل کیا۔ آپ میدان خطابت کے بھی شاہ سوار تھے۔ اپنی گفتگو کو دلائل و براہین سے اس طرح سجاتے اور سنوارتے تھے کہ زبان سے ادا کیا گیا لفظ لوگوں کے اذہان و قلوب میں نقش ہو کر رہ جاتا تھا۔ آپ برادران وطن کو اسلام کی دعوت ضرور دیتے تھے، مگر انتہائی محبت و شفقت اور دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ آپ نے اکتساب علم کی بہت کوشش کی۔ حدیث، فقہ، صرف و نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ عربی و فارسی زبان میں عبور حاصل تھا۔ آپ نے جلد ہی تحصیل علوم و ظاہری سے فراغت پائی۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ مسجد قوت الاسلام میں وعظ فرماتے تھے اور یہ سلسلہ 12 سال تک جاری رہا۔ ایک دفعہ حضرت بو علی قلندر حسب معمول مسجد قوت الاسلام میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ یکا یک وہاں سے ایک درویش گزرا۔ اس نے بو علی قلندر کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت بو علی قلندر خاموش ہو گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اب اس نے حضرت بو علی قلندر سے مخاطب ہو کر کہا، شرف الدین، تجھے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ تو نے کیوں بھلا دیا؟ کن چکروں میں پڑا ہے؟ جس کام کی تکمیل کے لیے آیا وہ تو پہلے پورا کر لے، پھر پڑھاتے رہنا۔ اس درویش کی بات میں نہ جانے کس طرح کا جادو تھا۔ حضرت بو علی قلندر نے اسی لمحے درس و تدریس کو خیر آباد کہا۔ آپ کے شاگرد آپ کے پیچھے دوڑتے رہے، مگر آپ تیزی کے ساتھ نکل گئے۔
جذب و مستی کی حالت اختیار کر لی اور نگر نگر بستی بستی مسافرت شروع کر دی۔ صبح کہیں گزارتے تو شام کسی اور جگہ ہوتے، ہمہ وقت روزہ سے ہوتے، افطار کے وقت کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیتے۔ اس حالت میں حضرت ابو علی قلندر ہندوستان سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت مولانا روم اور حضرت شمس تبریز سے بھی ہوئی، جنہوں نے آپ کو جبہ و دستار سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابو علی قلندر کو شاعری سے از حد شغف تھا، اکثر اوقات فارسی میں اشعار کہتے تھے۔ بعض موقع پر فی البدیہہ اشعار بھی آپ نے کہے اور سامعین کو حیران کر دیا۔ آپ کی شاعری آج بھی تشنگان علم و معرفت کی پیاس بجھا رہی ہے، اور طالبان حق آج بھی آپ کی تصانیف سے مستفید و مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیالات کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چشم دل کھولو اور غور سے دیکھو کہ عاشق نے اپنے عشق سے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی اور کیسے کیسے جلوے دکھائے۔ اس نے اپنے حسن سے ایک درخت سجایا اور طرح طرح کے میوے پیدا کیے، ہر میوے میں ایک ذائقہ سمویا۔ درخت کو نہ تو اپنی ذات کی کچھ خبر ہے، نہ اپنے پھول کی، نہ اپنے میوے کی۔ اس نے تمہارے لیے میٹھا گنا پیدا کیا جسے اپنی مٹھاس کی خبر نہیں۔ اس نے تمہاری خاطر ہرن کی ناف میں مشک رکھا اور اس کی خود ہرن کو خبر نہیں۔ اس نے سمندری گائے سے تمہارے لیے عنبر پیدا کیا۔ اس نے مشک بلاؤ سے تمہارے لیے خوشبو پیدا کی۔ اس نے تمہارے لیے درخت سے کافور پیدا کیا، جبکہ خود درخت کو کافور کا پتہ نہیں، لیکن تم اپنے نفس کو اچھی طرح پہچان لو، سب کچھ پہچان جاؤ گے۔ حضرت ابو علی قلندر 9 رمضان المبارک 724 ہجری 122 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور پانی پت میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔